اندر اور باہر کی شخصیت کی میچنگ۔ اہل زاویہ کی طرف سے آپ سب کی خدمت میں سلام پہنچے۔ آج میں آپ کو تھوڑی دیر کے لیے اٹلی لے جانا چاہتا ہوں۔ ابھی بیٹھے بیٹھے یاد آیا یہ واقعہ۔ سبھی پوچھ رہے تھے کہ آج کون سے موضوع پہ بات کریں گے، تو کون سا موضوع ساتھ لے کر آئیں؟ تو خواتین و حضرات، کوئی خاص موضوع نہیں ہے میرے سوچنے میں، آج میرے اسٹاک میں کچھ ایسا خاص نہیں ہے۔ ہم باتوں میں اگر کوئی چیز نکل آئے تو اس پہ آہستہ آہستہ عمارت تعمیر کی جاتی۔ میں روم میں اپنی یونیورسٹی سے واپس آ رہا تھا گھر کی طرف، تو جب سینٹ پیٹر کے بڑے میدان سے گزرا تو وہاں ایک سکھ سردار نسواری رنگ کی پگڑی باندھے بیٹھا تھا۔ وہ بڑے غور کے ساتھ سینٹ کی بلڈنگ کو دیکھ رہا تھا، جو بڑے بڑے ستون تھے ان کو گن رہا تھا۔ میں نے کہا، سردار جی ست سری اکال، واہ گرو کی خالصہ، واہ گرو کی فتح۔ وہ تو بیچارہ کانپ گیا۔ میں نے کہا، سردار جی کیا ہو گیا؟ تو اس نے بولا، آپ مجھے جانتے ہو؟ میں نے کہا، نہیں، میں پاکستانی ہوں۔ وہ بڑا خوش ہوا، کہنے لگا، لو جی میری بڑی مشکل حل ہو گئی، میں 2 دن سے یہاں گھوم رہا ہوں، میری تو کوئی بولی نہیں سمجھتا۔ میں نے کہا، تم ان کی بولی نہیں سمجھتے؟ کہنے لگا، نہیں، عجیب ملک ہے، یہاں کوئی انگریزی بھی نہیں سمجھتا۔ میں نے کہا، نہیں، انگریزی کوئی نہیں جانتا۔ پھر میں نے کہا، چلیں آپ کو چائے پلاؤں۔ میں ایک قریبی ریسٹورینٹ میں لے گیا انہیں۔ جب میں چائے کا آرڈر دینے لگا تو اس سے پوچھا کہ کافی پیو گے یا چائے؟ کہنے، جی نہیں، میں دونوں میں سے کوئی چیز نہیں لوں گا، کچھ گرمی لگ رہی ہے، آئس کریم ہونی چاہیے۔ میں 2 دن سے آئس کریم کی تلاش میں ہوں، لیکن مجھے پتہ ہی نہیں کہ آئس کریم کو کیا کہتے ہیں۔ میں اشارہ کرتا ہوں، انگلی کرتا ہوں کہ بھائی یہ چیز بتا دو، یہ چیز نکال دو، اشارے کر کر کے، لیکن وہ لفظ بتا دے مجھے کہ آئس کریم کو کیا کہتے ہیں۔ تو میں نے کہا، آئس کریم کو تو جلاتو کہتے ہیں۔ کہنے کہ لو جی کیسا پٹھا نیا نام رکھ دیا ہے، اے دیکھ جلانے والی چیز تھوڑی ہے، تو ٹھنڈ پان والی چیز ہے، تو ایسے جلاتو نام رکھ دیا اس کا۔ میں نے کہا، جی بس یہی رکھا ہے اس کا نام، اب نام ہی اس کا ہی، تو ہم کیا کریں؟ بیٹھ کے باتیں کرنے لگے۔ میں نے کہا، سردار صاحب بڑی خوشی کی بات ہے، آپ کو دیکھ کر مجھے ایک ایسی خوشی ہوئی ہے جیسے آپ اپنا جو چہرہ ہوتا ہے آپ اس کو دیکھ کے خوش ہوتے ہیں، اپنے آپ کو جیسا مینٹین رکھتے ہیں نا، جیسے ہم اپنے آپ کو کیس رکھتے ہیں۔ آپ کی داڑھی دیکھ کر، آپ کا کڑا دیکھ کر، آپ کی پگڑی اتنی خوبصورت آپ نے پہنی ہے، تو اس نے کہا، ہاں جی یہ تو ہونا چاہیے، یہ انسان کو شناخت کرنے میں بڑی مدد دیتی ہے۔ کچھ تشخص کے بارے میں بات کرنا چاہتے تھے وہ، لیکن وہ ایسا پورا حاوی نہیں تھا ان کے اوپر، پڑھا لکھا آدمی تو تھا۔ تو میں نے کہا، سردار جی آدمی کا تو دل صاف پاک ہونا چاہیے، نیت ٹھیک ہونی چاہیے۔ کہنے لگے، نہیں جی، دل پاک صاف، نیت اچھی ہو، اس کا کب تک پتہ چلے گا آپ کو؟ جب تک نہیں پتہ چلے گا جب تک اس کا ظاہر ٹھیک نہ ہو۔ اب جو وجود ہے نا اس کا باہر کا، اب آپ کے دل میں کیا ہے میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ اب باہر کا جو وجود آپ کا دکھ رہا ہے وہ دیکھ کر تو میں اندازہ لگا سکتا ہوں۔ اس نے فلسفہ سازی کی، اس کے بارے میں تو میں کچھ کہہ نہیں سکا۔ اس نے کہا، جی دونوں کا تال میل ہونا بہت ضروری ہے۔ چنانچہ اس نے بڑی عجیب بات کی جو بڑے سالوں کے بعد مجھے یاد آئی۔ اس نے کہا، آدمی جو ہے وہ اپنی وردی سے پہچانا جاتا ہے۔ ہر شخص کی ایک وردی ہوتی ہے اور وردی طے کرتی ہے کہ وہ کس قسم کا آدمی ہے۔ تھانے دار کو دیکھ کر اسے بولنے کی ضرورت نہیں پڑتی، پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑتی، طلباء کو معلوم نہیں کرنا پڑتا، تھانے دار کو دیکھ کے کہتے کہ یہ تھانے دار ہے۔ میجر کی وردی کو دیکھ کر پہچان لیا جاتا ہے کہ بھائی یہ تو میجر ہے، وہ تو چلا۔ میں الگ ہی سوچ میں پڑ گیا کہ بھائی یہ کیسی بات کر کے چلا گیا۔ ایک سوچ کا سامان تھا میرے لیے۔ ایک شخص کو جو انڈیکیٹر ہے، باہر کا جو اشارہ ہے، وہ آدمی کے ساتھ ضرور ہونا چاہیے۔ تو میں یہ سوچنے لگا کہ اگر ایک لڑکی جو بہت شوخ ہو، جس نے جینز پہنی ہوئی ہے، بہت اونچی ایڑی لگاتی ہے، گوگلز پہنے ہوئے ہیں، اس نے کانوں کو کیسٹ پلیئر لگایا ہوا ہے اور وہ شور شور کر کے چل رہی ہے، سرجن کو اوزار بھی دے رہی ہے، لیکن اس نے وردی نہیں پہنی ہے، وہ کتنا بھی کہے گی نرس ہے، کام بھی نرس والا کر رہی ہے، لیکن سرجن کام نہیں کرنے دیں گے اس کو۔ پر وردی نہیں ہے تو اس کے بغیر تو ہم اس کو اندر آنے بھی نہیں دیں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی کام آپ کر رہے ہیں یا جو بھی آپ ہیں، اس کا تشخص ہونا چاہیے۔ ہم یہ چاہتے ہیں ہم شناخت کریں، فوراً پتہ چل جائے کہ یہ کون ہے۔ مثلاً دیکھیے، ایک خوبصورت اعلیٰ درجے کا نوجوان ہے، پڑھا لکھا ہے، تعلیم یافتہ ہے، اس نے ایک سلک کی بنیان پہنی ہے، چھوٹی سی چڈی پہنی ہے، پاؤں میں قینچی والی چپل ہے۔ اب وہ جمبو جٹ چلانے کے لیے جب کاک پٹ میں بیٹھنے کی کوشش کرے گا، آپ اسے روک دیں گے، وہ بولے گا میں پائلٹ ہوں۔ بھائی قینچی والی چپل، سر میرا لائسنس دیکھیں، لائسنس سچ مچ کا ہے۔ وہ کہنے لگے، میں تو ہزاروں گھنٹے کی فلائٹ کر چکا ہوں، میں اس وقت دنیا کی وزنی ترین مشین کو لے کر ہوا میں اڑ چکا ہوں، میں صلاحیت رکھتا ہوں، میں اپنے پورے کاغذات رکھتا ہوں، پھر بھی اس کو ہوائی جہاز میں بیٹھنے نہیں دیا جائے گا اور کاک پٹ میں آپریٹ کرنے کی اجازت نہیں ہوگی کیونکہ اس کی وردی نہیں ہے۔ یہ انسان عجیب سی بات ہے، زندگی میں کچھ عجیب سا ہی کچھ کرتا ہے، یعنی کہ انسان کے عمل کے اندر جو ہے وہ نیت کتنی اچھی ہو، لیکن
آپ کی شخصیت دکھنی ضروری ہے، یعنی کہ نیک نیت ہو، کتنا بھی اچھا ہو، لیکن چونکہ ایک پیٹرن جو ہم نے طے کر دیا ہے اس کے اندر اگر موجود نہیں ہے تو وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے، یعنی ہم اسے قبول نہیں کرتے۔ مثلا میرے ذہن میں ابھی آ رہا ہے چوراہے پر، جیسے لاہور کراچی کے بہت سارے پیچیدہ ٹریفک والے چوراہے جو ہیں، وہ ایک نوجوان مونچھوں والا کھڑا ہو، اس نے بدن کو تیل ملا ہو، لنگوٹ باندھا ہو، ہاتھ میں بانس پکڑا ہو اور ٹھک ٹھک کر کے ٹریفک کنٹرول کر رہا ہو، کبھی کسی کے سر پر گاڑی مار دی، کبھی اسکوٹر پہ مار دیا، کبھی کنٹرول کر رہا ہے۔ سارجنٹ آ کر پریشان ہو کے پوچھے کون ہے؟ بولے جی میں محمد صدیق ٹریفک کانسٹیبل ہوں، اور اپنا بیج نمبر بتائے، تو کیا کہے گا؟ کیا کر رہا ہے وہ؟ کہ سر میں ٹریفک کنٹرول کر رہا ہوں۔ بھائی تیری وردی کدھر ہے؟ بولے سر وردی کی کیا ضرورت ہے، دیکھیں میں تیل میں کتنے اعلیٰ درجے کا ٹریفک کنٹرولر لگ رہا ہوں، ہاتھ میں بانس ہے، سر تیل ملا ہوا ہے جسم پہ، ساروں کے سروں پہ ڈنڈے مار رہا ہوں، لنگوٹ میں نے پہنی ہوئی ہے، لیکن ٹریفک کنٹرول کر رہا ہوں، وردی کی کیا ضرورت ہے؟ کان سے پکڑ کر لائن حاضر کر دیا جائے گا، بلکہ میرا خیال ہے معطل بھی ہو جائے گا۔ تو خالی یہ کہہ کر گزر جانا کہ میرا دل بڑا نیک ہے، میری نیت بڑی صاف ہے، میں نے جو سوچ رکھا ہے میں اس کے مطابق کام کر رہا ہوں، اس سے اجتماعی زندگی میں شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں۔ جس طرح کے باہر کی شکل و صورت دیکھ کر آدمی کو یقین نہیں آتا کہ یہ آدمی اندر سے کیسا ہوگا، لیکن جب آپ نے اجتماعی طور پر ایک وردی طے کر دی تو پھر وردی والے کی بات بھی پوری ہوتی ہے، اس کی حیا بھی ہوتی ہے۔ اب اس کے لیے طے جو کیا جاتا ہے وہ اس پہ قائم رہے، اس سے توقع کی جاتی ہے۔ اب جب وہ توقع پوری کی جائے تو پھر مجھے یہ بات سمجھ میں آئی، اور میں غور کرتا ہوں اور میں آج تک سوچتا ہوں۔ بعد میں مجھے نفسیات دانوں نے یہ بتایا کہ جی انسان کا باہر کا تشخص اس کی اندر کی ذات پہ اثر انداز ہوتا ہے۔ اس فلسفے کے تحت ہم نے انسان کی اندر کی بیماری دور کرنے کے لیے بہت سی چیزیں اختراع کی ہیں جو باہر سے اثر انداز ہوتی ہیں۔ ریڈیشنز ہیں، کچھ نہیں ہوتا، نہ بندے کو دوائی پلاتے ہیں نہ کھلاتے ہیں، باہر سے ریڈیشن کر کے اندر کی بیماری ہے اس کو دور کر دیتے ہیں۔ تو اندر کا باہر سے بڑا قریبی رابطہ ہے، باہر سے ریڈیشن کر کے آپ اندر ڈال سکتے ہیں، تو سوچئے باہر اور اندر کیسا لنک اپ ہوتا ہے۔ یعنی کہ اس پٹری پر دونوں اسی استقامت کے ساتھ قائم رہنے چاہیے جس طرح کہ ان کا تقاضا ہے۔ ایک چھوٹی سی سلطنت کا کوئی بڑا بادشاہ، بہت نیک، صالح، طبیعت میں بڑا ڈسپلن، اس کو اپنے ملک کی صحت و صفائی کا بڑا خیال تھا۔ مجھے صفائی کی بات کرتے کرتے یاد آیا کہ اپنی رعایا کی صحت برقرار رکھنے کے لیے، چونکہ وہ صفائی کا بڑا دیوانہ تھا، اس نے خاص انتظام کر رکھا تھا۔ ظاہر ہے گھر کا بھی، محل کے اندر بھی صفائی کا پورا انتظام تھا۔ ایک چھوٹی سی کالونی تھی، بہت سارے اور بہت اچھے لوگوں پہ مشتمل، صفائی کا وہ بھی خیال رکھتے تھے۔ تو ایک بوڑھی اماں جو صفائی کے معاملے میں بادشاہ کی اور ملکہ کی اور شہزادی کی بڑی قابل اعتبار بھنگن جیسے ہم کہتے ہیں نا ان کو، کہ کام کرنے والی، صفائی کرنے والی تھی، تو وہ آ کے محل کے اندر زنان خانے میں صفائی کیا کرتی تھیں، ان کی مرضی کے مطابق کام کیا کرتی تھی۔ بڑا احترام تھا، بڑے آدمی کا احترام ہوتا ہے، اچھا کام کرنے والے کا بھی احترام ہوتا ہے، کام کیسا بھی ہو۔ تو جو کہانی بیان کرنے والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ بڑی بھی بیمار پڑ گئی۔ اب شاہی خاندان کا کام تھا، کیا جانا تو ضروری تھا، تو اس نے اپنے بڑے بیٹے سے، بیٹا ان کا نوجوان لہیم شہیم تھا، خوبصورت اچھا نوجوان، کہا بیٹے میں محل نہیں جا سکتی، اگر تو میری جگہ کام کر کے آ جا۔ اس نے جا کر برآمدے میں جھاڑو ٹاکی لگائی، پھر دوسرے کمرے میں بھی لگائی۔ جب وہ تیسرے کمرے میں جھاڑو لگا کر باہر نکل رہا تھا تو شہزادی غسل خانے سے نہا کر کھلے بال سامنے سے چلی آ رہی تھی۔ زندگی میں پہلی بار شہزادی کو دیکھا، وہ شہزادی جس کا ذکر کہانیوں میں ہوتا ہے، وہ تو بیچارہ کھڑے کے کھڑا بت رہ گیا۔ شہزادی اپنا منہ لپیٹ کے وہاں سے بھاگ گئی، دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ جب وہ گھر آیا تو اس نے اپنی ماں سے کہا کہ پیاری ماں یہ کیا چیز تھی، کیا مخلوق ہے؟ اس نے کہا بیٹے کیا ہوا؟ اس نے کہا ماں وہاں تو ایک لڑکی نکلی جیسے آسمانوں سے پری اتری تھی، ہم بازار میں کبھی، شہر میں کبھی ایسی مخلوق ہم نے دیکھی نہیں۔ اس نے کہا وہ تیرا بھلا ہو، تو نے شہزادی کو دیکھ لیا۔ کہنے لگا ماں میں تو اسے دیکھ آیا ہوں، لیکن میری آرزو ہے میں اسے ایک بار پھر دیکھوں اور قریب سے دیکھوں۔ اس نے کہا بیٹا اس بات کی کانو کان کسی کو خبر نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ ابھی جلا کر ہم سب کا سر تن سے جدا کر دیا جائے گا۔ اس نے کہا ماں میری آرزو ہے کہ اس حسن مجسم کو قریب سے دیکھوں۔ میں بالکل بہت جگہ ہو گیا تھا، بوکھلا گیا تھا، میرے ذہن پہ اس کے نقوش ٹھیک سے آ نہیں رہے۔ اس نے کہا بھائی ایسا کچھ نہیں کرو، یہ تو بیماری پڑ گیا، جان کے لالے پڑ گئے، اب ماں تو ماں تھی نا۔ اس نے حوصلہ کیا، سیدھی شہزادی کے پاس گئی، چونکہ شہزادی احترام کرتی تھی، سارے گھر والے احترام کرتے تھے، تو اس نے کہا بیٹی ایسی بات ہو گئی ہے، اگرچہ بڑی ناقابل بیان بات ہے لیکن میں نے بیان کر دی، اب ناقابل برداشت بھی اگر برداشت کر لو بڑی مہربانی ہے، مشکل آ پڑی ہے اس کا حل نکالا۔ اس نے کہا کوئی بات نہیں اماں، آمنا سامنا ہو گیا غلطی سے۔ اس نے کہا مشکل یہ آن پڑی بیٹا کہ وہ تجھے دوبارہ دیکھنا چاہتا ہے، اب اللہ نہ کرے یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو ہمارے یہاں ہوتا ہی نہیں،
لیکن میرا اکلوتا بیٹا ہے اور مر جائے گا۔ شہزادی نے کہا میں کیا کر سکتی ہوں، مرتا ہے تو ٹھیک ہے، اللہ کی مرضی ہے۔ بڑھیا رونے لگی، چلی گئی، گھر بیٹھی بیمار بیٹے کو دیکھا، جاں بلب، صبر نہ ہوا، پھر لوٹ آئی، منتیں کرنے لگی۔ شہزادی نے ترس کھا کے کہا اماں ایسا کر تو اس کو ایک جھوٹا پیر بنا دے، کوئی بزرگ بنا دے، کہو اللہ کی عبادت کرے، حق ہوگا نعرہ لگائے، جنگل بیابانوں کی سیر کرے۔ میرے والد جو ہے نا وہ پیروں فقیروں کو بڑا مانتے ہیں، بزرگوں پہ بڑا اعتقاد ہے ان کا، تو ایسا ہو سکتا ہے کہ وقت ضرور آئے کہ جب اس کا نام دور دور تک پہنچے کہ جی بڑا کمال کا فقیر ہے، شاید میرے والد اس سے متاثر ہوں اور متاثر ہونے کے بعد مجھ کو کہیں کہ بیٹی جا اس کی زیارت کر کے آ۔ تو اس نے کہا اللہ تیرا بھلا کرے۔ وہ گھر آئی، اس نے کہا بیٹا اٹھ، یہ لمبا پھڈا پہ گیا ہے، طے تو کرنا ہے اس مسافت کو، اب جا نہا دھو کے پگڑی باندھ کے نیک بن جا، اللہ کا پیارا بن جا۔ اس نے کہا اللہ کا پیارا کیسے بنوں اماں؟ اس نے کہا یہ تو مجھے بھی نہیں پتا بیٹا، اب جنگل میں جا کے بیٹھ اور اللہ سے کہہ میں تیرا پیارا ہوں اور تو مجھے قبول کر لے۔ وہ جنگل چلا گیا، جنگل میں بیٹھ گیا، مزے سے وہاں پہ جا کے وقت گزارنے لگا اور اللہ کی تسبیح جیسی بھی اس کو آتی تھی اور آرزو دل میں رکھنے لگا کہ شاید اللہ کی زیارت ہو جائے اور میں کبھی اللہ کے رستے پہ چل پڑوں اور اس رستے پہ چل کر اس حسن آرا کو بھی دیکھوں جس کی آرزو لے کر میں نے یہ سارا ڈرامہ رچایا۔ کچھ عرصے کے بعد بیٹھا رہا وہاں پہ، لوگوں نے دیکھا ایک نوجوان ہے، شکل و صورت بھی اچھی ہے، پہلے کسی سے بات نہیں کرتا، آنکھیں بند کر کے لو لگا کے بیٹھا ہے، سردی گرمی دھوپ بارش۔ انہوں نے ایک جھونپڑی بنوا دی، جھونپڑی میں رہنے لگا۔ وقت گزرتا گیا تو آہستہ آہستہ اس کے نام کا ڈنکا بجنے لگا کہ ایک بہت ہی کرنی والا بزرگ ہے اور بہت بڑا پہنچے ہوئے بزرگ ہیں، لوگ اس کی زیارت کو آنے لگے، ایک سلسلہ چل پڑا۔ کسی نے آ کے بادشاہ سے ذکر کیا کہ جی آپ کی راجدھانی میں فلاں فلاں علاقے میں فلاں فلاں جگہ پر بڑا ہی بہترین بزرگ آیا ہوا ہے، لمبی داڑھی ہے، لمبے بال ہیں، بڑا حسین آدمی ہے۔ بات وہ کچھ کرتا نہیں کسی سے۔ بادشاہ کو بڑا شوق ہوا، سواری نکالی، 10,000 جو ہے وہ امیر لیے، وزیر لیے، زیارت کو چلے جی، جنگل میں پہنچ کے کٹیا کے پاس کھڑے ہو گئے۔ بادشاہ نے دیکھا، اس کو سلام کیا، وہ آنکھیں بند کر کے بیٹھا، اس کو کیا پرواہ۔ اس نے کہا جی میں وقت کا بادشاہ ہوں اور تجھے سلام کرنے آیا ہوں۔ اس نے کہا بابا جی تیری بڑی مہربانی، ہم نے تیرا سلام قبول کیا، اب تو جا۔ اس نے کہا نہیں میں یہاں بیٹھنے کی اجازت چاہتا ہوں، بڑی کھلی جگہ پڑی ہے۔ بابا نے کہا کدھر بھی بیٹھ جا۔ بادشاہ نے کہا جی ساتھ میرا سارا لاؤ لشکر بھی ہے۔ اس نے بولا اللہ کی زمین ہے، بیٹھ جاؤ، فقیروں سے کیا پوچھنا ہے۔ اب بادشاہ کچھ دیر بیٹھا رہا، پھر اس نے اندر سے محسوس کیا اس وائبریشن کو، جو کہ اس کا روحانی طاقتور کنیکشن جو ہے، اس نے بادشاہ کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ تو خواتین و حضرات وہ بادشاہ وہاں پر آنے جانے لگا اور ملنے ملانے لگا، اس کی رعایا کے لوگ بھی ظاہر ہے وہ بھی آنے جانے لگے۔ داڑھی بڑھ چکی تھی، بال لمبے تھے، کسی نے پہچانا نہیں۔ تو نوبت یہاں تک پہنچی کہ بادشاہ نے ایک دن اپنی بیٹی سے کہا پیاری بیٹی، ایک بہت بڑے بزرگ ہماری سلطنت میں آئے ہیں اور ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہماری جگہ پہ یا ہمارے ایریے میں اتنا بڑا بزرگ آیا ہے، تو کسی دن جا کے اس کی زیارت کر کے آؤ۔ اس نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے ابا جی، میں جاتی ہوں۔ اب اس کو تو پتا تھا یہ کون ہے، اپنی سہیلیوں کے ساتھ پالکی میں بیٹھی اور جا کر کھڑی ہو گئی اور کہنے لگی دیکھ تیرے دل کی آرزو پوری ہوئی اور جو تو نے بات بتائی اس کے مطابق اتنے سالوں بعد اب میں تیرے سامنے آ گئی ہوں، اب تو آنکھیں کھول اور جس طرح سے چاہتا ہے میری زیارت کر، دید کر، میں تیرے سامنے کھڑی ہوں۔ وہ کہنے لگا جی اچھا اچھا بڑی مہربانی، ویسے ہی بیٹھا رہا آنکھیں بند کر کے۔ اس نے کہا بدبخت میں اتنا لمبا سفر طے کر کے آئی ہوں اور تو آنکھیں بند کر کے بیٹھا ہے۔ اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ تو لکھنے والے یہ لکھتے ہیں کہ شہزادی نے کھینچ کے ایک تھپڑ اس کے منہ پہ تڑاک سے مارا، کہنے لگی آنکھیں کھول، جس کے لیے اتنا بڑا ڈرامہ رچایا وہ گوہر مقصود تیرے سامنے موجود ہے۔ اس نے کہا بی بی اب آنکھیں بند ہی رہنے دو، وہ سچا ہے جس کو لوگ تلاش کرتے ہیں، وہ مل بھی جائے گا کبھی نہ کبھی آنکھیں بند کرنے سے، اب تجھ میں کیا رکھا ہے۔ اس نے کہا سن بی بی، سچا تو ایسا ہی ہوتا ہے، اب جھوٹ کی دھارنا دھار کے بھی چلے آدمی اور اس کے سامنے اس کا سفر ہو، اس کی منزل ہو، اس کا رخ ہو، جو بھی ہو، لیکن اگر بدقسمتی سے ہی اس کے سفر میں ٹیڑھ پڑ جائے جیسے ہمارے معاشرے میں ہوتی ہے تو وہ کبھی منزل پہ نہیں پہنچتا۔ تو اس کی آرزو جس نے جھوٹے انداز سے بھی کی وہ آنکھیں بند کر کے ویسے ہی بیٹھا رہ گیا، تو جو گوہر مقصود وہاں سے واپس بھی آ گیا۔ باپ نے پوچھا کیسے بزرگ ہیں؟ کہنے لگے ابا جی ابھی کچا ہے، اس کا اپنا انداز ہے، لیکن ایک وقت آئے گا یہ بہت بڑا بزرگ بنے گا۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا بعض اوقات باہر کی وردی اختیارات کرنے سے اندر کے وجود پر، اندر کی ذات کے اوپر اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ جس طرح باہر سے کیمو تھراپی کر کے آپ اندر کے کینسر کا علاج کرتے ہیں نا، روحانیت میں بھی ایسا ہوتا ہے۔ تو آپ کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ، مہربانی، اللہ آپ کو خوش رکھے، خواتین و حضرات آپ کو بھی آسانیاں عطا فرمائے
اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔